الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه ورسوله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وفي القرآن المجيد: أن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. تمام تر حمد و ستائش اس اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام ہوں ان گنت و بے شمار ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے اصحاب پر جو ہماری رہنمائی کے لیے مبعوث کیے گئے. سامعین حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی الگ الگ جگہوں سے 2 آیات تلاوت کی گئی ہیں. پہلی آیت کا تعلق بنی اسرائیل پارہ 15 آیت نمبر 16 سے ہے اور دوسری آیت کریمہ کا تعلق سورہ بقرہ پارہ 1 آیت نمبر 26 سے ہے. انہی دونوں آیات کے اوپر آج ہم تھوڑا سا تبصرہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے اور سننے کے بعد سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. میں اپنے موضوع کو بیان کروں. آج کا موضوع ہے کہ اپنے دشمن کو کمزور نہ سمجھو. اور اس سے پہلے میں یہ بتاؤں، ہم اس سلسلے میں اپنی بستی کے اندر بدنام ہیں کہ یار یہ غیر مقلدوں کا مولوی کیسا ہے. کبھی تو یہ رونے کی قسمیں بیان کرتا ہے، کبھی یہ حیض و نفاس کی بات بیان کرتا ہے اور کبھی یہ ریاح پادوں کی بات کرتا ہے، کبھی پیشاب اور پخانے کی بات کرتا ہے. حاضرین، یہ بالکل طے بات ہے. حدیثوں کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی کے تعلق سے جہاں بہت ساری باتیں کہیں، وہاں ایک بات یہ بھی کہی جاتی تھی کہ آخر یہ تمہارا نبی کیسا ہے.
جو تمہیں پیشاب اور پخانے کے بھی آداب سکھاتا ہے، بتلاتا ہے۔ تو شریعت میں جس چیز کا بھی ذکر آیا ہے اس کو ہمارے لیے کھول کر بیان کرنا ضروری ہے، چاہے وہ کسی چیز سے بھی متعلق کیوں نہ ہو۔ تو حاضرین، یہ آج کا جو موضوع ہم نے منتخب کیا ہے کہ اپنے دشمن کو کمزور نہ سمجھو، بڑا اہم ہے سمجھنے والوں کے لیے، خوف والوں کے لیے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم نے آیت کریمہ تلاوت کی، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہم کسی قریہ کے معنی عربی میں جو آتے ہیں وہ اصل تو گاؤں کے آتے ہیں، لیکن یہ قریہ کا لفظ بستی پر بھی استعمال ہو سکتا ہے، شہر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن یہاں ہماری مراد گاؤں ہی ہے۔ اور جب ہم کسی گاؤں کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے متکبر، خوشحال، اب خوشحال میں کون لوگ ہیں؟ شریعت کے حساب سے ہر وہ آدمی خوشحال ہوگا جس کو 3 وقت کا کھانا مل رہا ہو۔ تو جن کو 3 وقت کا کھانا مل رہا ہو ان لوگوں کو ہم پہلے کچھ حکم دیتے ہیں۔ وہ حکم کیا ہے؟ شکر ادا کرنے کا، صوم و صلات کی پابندی کا، مساجد کی آباد کاری کا، کہ اللہ کا شکر ادا کرو، صوم و صلات کے پابند رہو، مساجدوں کو آباد کرو۔ لیکن وہ ایسا نہیں کرتے۔ اب ہم سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسجد کی طرف کتنا دیکھتے ہیں، کتنا ہمیں لگاؤ ہے، کتنی ہم حاضری دیتے ہیں، کتنے وقت ہم آتے ہیں، کون کون کتنی اس کی صفائی اور ستھرائی کا لحاظ رکھتا ہے، کون اس کی آباد کاری کا لحاظ رکھتا ہے۔ بلکہ کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، یعنی جن چیزوں کا ہم نے حکم دیا تھا ان کو نہ کر کے یہ کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ تو ان پر جب ایسا ہوتا ہے تو ان لوگوں پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہم ان پر کوئی عذاب مسلط کریں۔ عذاب بہت طریقے کے ہیں، زلزلہ ہے، طوفان ہے، بارش ہے، سیلاب ہے، ہواؤں کا عذاب ہے، آندھی اڑا لے جائے، گرد اور بجلی کا عذاب ہے۔ تو بہت عذاب کی تو بہت ساری قسمیں ہیں، یا کسی قوم کا کسی کے اوپر حملہ کر کے اس کو برباد کرنے کا وہ بھی عذاب کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کراتا ہے۔ تو عذاب کا جہاں تک تعلق ہے بہت ساری قسمیں ہیں۔ تو پھر ہم گویا اپنے عذاب کے ذریعے اسے تباہ برباد کر دیتے ہیں، اس آبادی کو، اس گاؤں کو۔ جب ان کے اندر یہ نافرمانیاں ہو جاتی ہیں تو ہم
انہیں برباد کر دیتے ہیں۔ اے میری قوم کے لوگوں نافرمانو، ایک قوم اللہ کا لشکر آپ کے خون کا پیاسا صرف حکم کا انتظار کر رہا ہے، کیونکہ آپ نافرمانیوں پہ نافرمانی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے اس قوم کو، اللہ کی ایک قوم کو صرف اللہ کے حکم کا انتظار ہے کہ کب اللہ ہمیں حکم کرے اور کب اس آبادی کو ہم ہلاک کریں، برباد کریں، ختم کریں۔ پہلے تھوڑی تھوڑی تکلیف دے کر، جیسے ملیریا، آپ کو متنبع کر رہا ہے، سنبھل جاؤ، ورنہ ہم ہتھیار بند پوری فوج اپنے پورے ہتھیاروں سے لیس آ رہے ہیں، تمہارا وجود مٹا دیں گے۔ یہ پہلی آیت کریمہ کا مختصر سا جائزہ لے کر ہم نے آپ لوگوں کے سامنے بات رکھی اس آیت کریمہ کے ضمن میں۔ اب دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس مخلوق کا اور اس قوم کا ذکر کر رہا ہے جس کو آپ بالکل حقیر جانتے ہیں، کمزور جانتے ہیں۔ اس وقت اس کا سیزن بھی ہے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، یقیناً اللہ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ وہ مچھر کی ہو۔ میں نے اسی لیے کہا کہ یہ سیزن بھی ہے۔ راتوں کو آپ اپنے کمروں میں موٹرین لگاتے ہیں، کوئی سکون تیل لگا کر سوتا ہے، کوئی لکشمن ریکھا کھینچ کر سوتا ہے، تو کوئی شیتل تیل لگا کر مچھروں سے بچنے کے لیے اپنے بیڈ پر لیٹتا ہے، کوئی نیم کے پتے جلا کر دھوئیں کے ذریعے مچھر بھگانے کی کوشش کرتا ہے، اور کہیں کوئی ایک بیڈ جو بنا ہوا آ رہا ہے اس کے ذریعے پٹر پٹر مچھروں کو مارتا ہے، ہاتھوں کو چلاتا ہے اور پٹر پٹر کی آواز آتی ہے کہ ہم نے مچھروں کو مار دیا۔ اور کبھی کسی کا ہاتھ یہاں یوں سر پہ لگ گیا، مچھر مر گیا کہ یہ تو چٹکی سے ہم نے اس کو مسل دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یقیناً اللہ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، ایمان والے مومنین تو اسے یعنی مثال کو اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جو مثال بھی قائم کی ہے وہ سچی ہے، حق ہے، حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور منکرین خدا جن کو اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے، ہوائی توائی پھر رہے ہیں، عبادت سے جن کی کوئی غرض نہیں ہے، اور منکرین خدا کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے۔ منکرین خدا کا سوال، اللہ تعالی جو مچھر چٹکی سے
جس کو مثل دیا جائے کہ مثال بیان کر کے کیا بتانا چاہتا ہے، تو آئیے سنیے۔ بظاہر یہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، چھوٹا سا پرندہ ہے، لیکن یہ آپ کے لیے کتنا گھاتک ثابت ہو سکتا ہے۔ محققین نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ هل تعلم انه ضرب اللہ مثلا فی البعوضۃ تعجب الکافرون۔ تو منکرین خدا حیرت زدہ ہوئے اور کہنے لگے کیا خالق کائنات کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے کیڑے سے کوئی مثال قائم کرے؟ اسے مثالیں ہی نہیں ملی، مچھر کی مثال مطلب یہ کہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ اتنا بڑا خالق، اتنا بڑا مالک، اور بات مچھر کی کر رہا ہے جو چٹکیوں سے مسئلہ جا سکے۔ اگر یہ لوگ پچھلی ہسٹری پڑھ لیتے، جان لیتے، تو شاید یہ سوال نہ کرتے۔ تو آئیے اب مچھر کی حیثیت جانتے ہیں کہ مچھر کی حیثیت کیا ہے۔ آج اچھی طرح سے سمجھ لو۔ جس کو آپ حقیر سمجھ رہے ہیں، جس کو آپ کمزور سمجھ رہے ہیں، جس کو آپ چٹکیوں سے مثل دینے والا سمجھ رہے ہیں، اس کی حقیقت سمجھیے۔ بعد مرور سنتا تظہر المفاہۃ الکبری والعجبہ بالعظیم البعوضۃ انثی لہا مئۃ عین۔ عین جانتے ہو عربی میں کس چیز کو کہتے ہیں؟ آنکھوں کو کہتے ہیں، آنکھوں کو، آنکھیں۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد حیرت اور عظیم تحقیق نمودار ہوئی۔ کیا ہوئی؟ اس کے سر پر اس چھوٹی سی مخلوق، یہ چھوٹا سا پرندہ جو آپ کو کمزور نظر آتا ہے، جس کو آپ چٹکیوں سے مثل دیتے ہیں، اللہ نے آپ کو تو 2 آنکھیں دی ہیں، لیکن اس کے سر پر 100 آنکھیں ہیں۔ مئۃ عین، اس کے سر پر 100 آنکھیں ہیں۔ فی راسہا لہا 48 آپ کے منہ میں 36 دانت ہیں، لیکن مچھر کے منہ میں 48 دانت ہیں۔ آپ کے منہ میں 32، مچھر کے منہ میں 48۔ فی فمہا لہا 3 قلوب، اس کے جسم کے اندر 3 دل ہیں۔ آپ کے 1، اس کے 3 دل ہیں۔ اسی وجہ سے، بڑا دل ہونے کی وجہ سے، بڑے دل اور گردے کا ہونے کی وجہ سے، یہ جو آپ پر حملہ کرتا ہے پیچھے سے نہیں کرتا، سامنے سے کرتا ہے، سیدھا منہ پہ ٹکر مارتا ہے۔ سامنے سے منہ پر حملہ کرتا ہے، پیچھے نہیں کرتا۔ تو ایک مادہ مچھر کے سر میں 100 آنکھیں ہیں، اس کے منہ میں 48 دانت ہیں، اس کے پیٹ میں 3 پورے دل ہیں، اس کی نلی میں 6 چھڑیاں ہیں، اور ہر ایک کی اپنی تقریب ہے۔ اس کے ہر سرے پر 3 پرو ہیں۔ حرارت کے آلے سے لیس ہے، جو ایک کت نظام کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ ایک اندھیرے انسانی جلد کے اندر جو اندھیرا ہوتا ہے نا، انسانی جلد کی رنگت کو ارغوانی رنگ کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ اس رنگ کی پہچان کرتا ہے جو آپ کے جسم کے اندر خون کی رنگت ہے، کیسی ہے، پیلا ہے، کالا ہے، لال ہے، اس کو پینا مناسب ہے نہیں ہے،
اس کو چاٹنا مناسب ہے نہیں ہے، میرے اندر جان آئے گی یا میں مر جاؤں گا۔ جیسے نائٹ ویژن سسٹم جو سپاہی استعمال کرتے ہیں، اسی طرح سے اس کا بھی یہ سسٹم ہے۔ این تھینر کے مقامی ڈیلوائز سے آراستہ، ڈیلوائز جو آپ کا سوئی خون کھینچے گی نا، اس سوئی کے اوپر جو آلہ ہوگا جس کو دبا کر مطلب خون کھینچ لیا جائے یا خون پہنچا دیا جائے، تو کیا ہوا؟ سرنج، سمجھے؟ جو خون کے چوسنے تک اس کی سوئیاں انسانی جسم میں داخل کرنے میں مدد کرتا ہے جب تک کہ وہ چوس نہیں لیتا۔ بلڈ تجزیہ کرنے والے آلے سے آراستہ، اسے کسی کا بھی خون پسند نہیں ہے، انسانوں کا خون پسند ہے۔ خون کو کم کرنے کے لیے ایک آلے سے لیس کیا جاتا ہے تاکہ یہ سیکشن کے عمل کے دوران انہیں عمدہ نلی سے بہتا ہو، جس سے اس کو خون نکالنا ہے، چوسنا ہے۔ ایک سونگنے والے آلے سے لیس، جبکہ ذریعہ آپ، یعنی اس کے اندر یہ قوت ہے، اللہ نے اس کے اندر یہ قوت رکھی ہے کہ انسان کے جسم کی خون کی خوشبو یہ 60 میٹر سے سونگھ لیتا ہے۔ 60 میٹر کے فاصلے سے انسان کے جسم کے خون کی خوشبو سونگھ لیتا ہے اور وہاں سے پھر پرواز کرتا ہے اور سیدھا اس انسان کے اوپر پہنچتا ہے جس کا خون اس کے آلے کے مطابق اچھا بن جائے، اچھا ہو جائے۔ اور ان سب سے بھی اجنبی جدید سائنس نے دریافت کیا ہے کہ مچھر کی پشت پر ایک بہت چھوٹا سا کرنی رہ رہا ہے جسے صرف ایک خوردبین کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ مچھر کی مثال جو بیان کی، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا۔ سمجھے نہیں؟ تو وہ مچھر کی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا، بلکہ آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہے، یا اس سے اوپر یہ وہی مچھر ہے۔ اس مچھر کی حقیقت کو آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں؟ اتنا سب کچھ ہم نے بتا دیا، اب دوسری چیز بھی سن لیجیے۔ نمرود کا نام آپ نے سنا ہے؟ وہ دنیا کا کتنا بڑا آدمی جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھر بھیجا، صرف ایک مچھر۔ تاریخوں میں تاریخ دانوں نے تو یہ لکھا ہے وہ مچھر تھا، اور وہ بھی ایک ٹانگ سے لنگڑا تھا۔ اس کی ناک سے گھسا، دماغ میں گھسا، دماغ کو چاٹنے لگا۔ حالت یہ بن گئی کہ نمرود جب تک صبح اور شام 10 جوتیاں نہیں لگوا لیتا، جب تک اس کے دماغ کو چین نہیں پڑتا تھا۔ اور یہ وہ مچھر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک پوری فوج مچھروں کی ایک قوم کے اوپر بھیجی، ان کے جسموں کو چاٹ گئی اور اس بستی کو اور ان لوگوں کو تباہ اور برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ پوری قوم کی قوم کو وہ چاٹ گئی اور پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ تو بھائیو، دشمن کو کمزور نہ مانو، چاہے وہ مچھر کی برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے عذاب سے ڈریے، وہ کبھی بھی کسی وقت بھی آپ کی بدعمالیوں پر پکڑ سکتا ہے۔
یہ ہے وہ مچھر جس کے لیے منکرین نے یہ کہا تھا آخر اللہ تعالیٰ ایسی حقیر مخلوق کی مثال کیوں بیان کرتا ہے؟ وہ اس کی مثال بیان کر کے کیا چاہتا ہے؟ اس اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا کہ تم کو بتا دے کہ تمہارا وجود مچھر کی بھی برابر نہیں ہے۔ جب میں تمہیں ہلاک کرنے پہ آؤں گا تو مچھروں سے بھی ہلاک کر دوں گا۔ اگر تم میری نافرمانی کرے گئے، تم نے شکر ادا نہیں کیا، صوم و صلات کے پابند نہیں ہوئے، مساجد کو آباد نہیں کیا، مساجد کے اوپر غور نہیں کیا، تو مچھروں کی قوم کے ذریعے ہی تمہیں ہلاک کر دوں گا، مار دوں گا، گھر میں ہی پڑے پڑے رہ جاؤ گے، کوئی دفنانے اور کفنانے والا بھی نہیں ہوگا، تمہیں ہلاک کرنے کے لیے صرف کافی ہے۔ تو پھر اپنی قوت پر کیوں زعم کرتے ہو؟ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دیگر مخلوق کی قوت کی پہچاننے کی صلاحیت عطا فرما دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم وہو بر رؤوف رحیم۔